اولاد آدم کی داستان حیات اتنی طویل ہے جتنی لمبی صدیوں گزر گئی۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹنے سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد آدم کی زندگی سزا و جزا کی داستان بن گئی۔ مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی میاں بیٹی پر نگاہ ڈالتا ہے تو موہ حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا بلکہ خود فریبی اپنے دل پر چھا لیتا ہے، اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے صرف بسجدہ ہو جاؤ۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اس صورت میں سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افروز بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پیروکار ہو۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا تو آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد اور معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی ہے وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی زندگی میں کوس قضا جیسے رنگ بھرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پیروکاروں کے لیے جو بھی جنت بنائی اور اسے بڑے دل نشین رنگ دیے، وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں پوش ہو گئی، اور یہ رنگ حکم کا تھا۔ شیطان حضرت موسیٰ کے دور کے الگ پلگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ تاریخ لکھنے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کی مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، کہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت نہیں سمجھتا تھا۔ وہ درندہ سے بادشاہ تھا۔ وہ خدائی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ عرب کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالی۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی نہ بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیست کے تمام تر دل نشین، دل فریب اور سرانگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں ہی قدم رکھا کہ تیورا گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکلتے وقت افسوس بھی ہوئے؟ ہاں پروردگار عالم، فرشتے نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 2-3 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ اے اللہ، آپ نے حکم دیا اس عورت کی روح نکال دو۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن اے اللہ، موت و حیات آپ کے اختیار میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتے اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے۔ اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب وہ جوان تھا، تکمیل اس وقت بھی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج اور ملال میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے پر گر پڑا، لیکن ایک خالق کائنات میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لو۔
فرشتے اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زندگی اور موت دینے والے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شہداد کے باغیرم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات کرتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی، تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عارضی جنت جس کا خالق حسن بن سوا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا لیکن بلا خوف تربیت یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر وہی نازل کرتا ہے اور براہ راست اسے احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن سوا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازش، زامہ کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے شروع ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بے اناق وارداتیں حسن بن سوا نے کروائی وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکی کا جو استعمال حسن بن سوا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے اعتبار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پراسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہے وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بنگ جسے شیعہ کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بنگ میں تھا۔ حسن بن سوا کی جنت میں 2 چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کے چلے نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دی۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھی۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ خوبصورت ہو۔ نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش کا، چرس کا ہو یا خواہرون کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئی جہاں حسن بن سوا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے قصے سنائی دینے لگے۔ یہاں ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنت لیا جو آج بھی سنو تو دل پر حکمت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے لیکن یہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل تک سچے اعمال صالحہ کہانی بنایا کرتے ہیں۔ کہانیاں اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی، ایک انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا۔ کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کو پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان پہ بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا۔ یہ تمام سنسنی خیز اور فکر انگیز تفصیلات آپ کو اس داستان میں سننے کو ملے گی۔ یہاں اتنا سا اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسن بن سوا کی موت کے بعد اس کے فدائی پیشہ ور قاتل بن گئے تھے جنہیں آگے چل کر عیسائیوں نے بھی ہجرت پر استعمال کیا تھا۔ اسی لیے انگریزی بولنے والی قوموں نے حشیشین کے بجائے ان کا نام اساسی رکھ دیا۔ انگریزی میں آج تک انہیں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔